آج 25 جولائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں تاریخ میں یہ دن کیوں اتنا اہم ہے. کئی واقعات ہیں، کئی شخصیات ہیں. جی بالکل، اور صرف واقعات نہیں، ان کے پیچھے جو مطلب ہے، جو اثرات ہیں، ان پر بات کریں گے. کوشش یہی ہے کہ 25 جولائی کے کچھ خاص پہلو سامنے لائیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں بہت بہت پہلے سے. 306 رومن امپائر. جی ہاں، قسطنطین اول یعنی کانسٹنٹائن دا فرسٹ، فوج نے انہیں شہنشاہ مان لیا. یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ اسی واقعہ نے آگے چل کر روم کے مسیحیت قبول کرنے کی راہ ہموار کی. اچھا، یعنی ایک دور رس فیصلہ. بالکل. پھر کئی صدیاں آگے آتے ہیں. 1593 فرانس. یہاں کیا ہوا تھا؟ فرانس کے بادشاہ تھے ہنری چہارم. انہوں نے پروٹسٹنٹ مذہب چھوڑا اور عوامی طور پر کیتھولک بن گئے. اوہ، یہ تو بڑا مذہبی قدم لگتا ہے. مذہبی تو تھا، لیکن اس سے زیادہ سیاسی تھا. ملک میں جو مذہبی جنگیں چل رہی تھی نا، ان کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی یہ. یوں سمجھیں. سمجھ گئی، مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ. اچھا، اب 1797 سمندروں کا ذکر ہے. ایڈمرل نیلسن. جی، ہوریشیو نیلسن بہت مشہور ہیں. انہوں نے اسپین کے جزیرے ٹینیریف اس پر قبضے کی کوشش کی. کامیاب رہے؟ نہیں، وہ مہم ناکام ہوئی، بلکہ اسی لڑائی میں انہیں اپنا دایاں بازو کھونا پڑا. کافی نقصان ہوا تھا. اوہو، یعنی جنگ کی ایک بھاری قیمت. جی. اب آتے ہیں دوسری جنگ عظیم کی طرف. 1943. ہاں، یہ بھی اہم تاریخ ہے. بہت اہم. اٹلی میں بینیٹو مسولینی جو فاشسٹ رہنما تھے، انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. تو یہ اتحادیوں کے لیے بڑی خبر تھی. بالکل، فاشزم کے خاتمے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا یہ. چلیں جنگ سے نکل کر موسیقی کی دنیا میں چلتے ہیں. 1965 نیوپورٹ فوک فیسٹیول. کچھ خاص ہوا تھا؟ ہاں جی، خاصا ہنگامہ خیز تھا. باب ڈلن نے وہاں الیکٹرک گٹار بجایا. اچھا، تو اس میں کیا تھا؟ دیکھیں، وہ فوک فیسٹیول تھا اور وہاں الیکٹرک گٹار. بہت سے لوگوں نے جو خالص لوک موسیقی کے شائقین سے بڑا منایا، شور مچا. مگر اسی واقعے سے ایک نئی طرز فوک راک وہ شروع ہوئی. تو یہ روایت اور جدت کا ایک ٹکراؤ تھا. واہ، دلچسپ. اب سائنس کی طرف. 1978. جی، یہ تاریخ تو سائنس میں سنہری حروف سے لکھی گئیں. دنیا کی پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی لوئس براؤن اسی دن پیدا ہوئیں. جی ہاں، یہ تو واقعی ایک انقلاب تھا. بالکل. تولیدی طب میں ایک نیا باب کھلا. اور پھر کچھ سال بعد 1984 میں سویتلانا سویتسکایا. خلا میں چہل قدمی کرنے والی پہلی خاتون. جی، تو یہ دونوں واقعات انسانیت کے لیے بڑی کامیابیاں تھیں. لیکن ہر واقعہ خوشی کا نہیں ہوتا. سال 2000 کا کنکوڑ حادثہ. ہاں، وہ ایک المناک دن تھا. پیرس کے قریب ایئر فرانس کا سپرسونک طیارہ کانکورڈ گر کر تباہ ہو گیا. 113 لوگ. بہت افسوسناک. اس نے یقیناً فضائی حفاظت پر سوال اٹھائے ہوں گے. جی بالکل. تیز رفتار ٹیکنالوجی اور اس کے خطرات پر ایک نئی بحث شروع ہوئی. حال کی دہائیوں میں آئے تو 2007 بھارت میں ایک اہم تقرری. جی، پرتیبھا پاٹل بھارت کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئیں. یہ خواتین کی سیاسی نمائندگی کے حوالے سے ایک اہم لمحہ تھا. اور 2010 میں وکی لیکس کا معاملہ. ہاں، وہ بھی بڑا واقعہ تھا. وکی لیکس نے افغانستان جنگ سے متعلق ہزاروں خفیہ امریکی دستاویزات جاری کر دیں. اس سے تو تہلکہ مچ گیا ہوگا. بالکل. معلومات تک رسائی، شفافیت، قومی سلامتی، ان سب پر ایک عالمی بحث چھڑ گئی. اور اپنے ملک میں دیکھیں تو پاکستان میں 2018 میں اسی دن عام انتخابات ہوئے. جی ہاں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا، اب کچھ پیدائشوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس دن ہوئیں. ضرور. 1848 میں آرتھر بیلفور، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے. اور 1875 میں جم کاربٹ، شکاری سے ماہر ماحولیات بننے والے. جی. پھر 1897 میں اردو کے نقاد ڈاکٹر سید عابد حسین. اور سائنس میں 1920 میں روزالینڈ فرینکلن. روزالینڈ فرینکلن. ہاں، ان کا کام ڈی این اے پر تھا نا؟ جی بالکل. ڈی این اے کی ساخت سمجھنے میں ان کا کلیدی کردار تھا، اگرچہ انہیں اس کا پورا کریڈٹ وقت پر نہیں ملا. اچھا، اداکاروں میں بھی کوئی ہے؟ ہاں، 1894 میں والٹر برینن اور 1967 میں میٹلی بلینک، جو فرینڈز والے ہیں. اوہ، جوئی. ٹھیک.
اور 1955 میں صومالی ماڈل ایمان اور 1988 میں پاکستانی محقق آر حسن جو زراعت اور ماحولیات پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی پیدائشیں، اب وفات کی بات کرتے ہیں۔ کون سی اہم شخصیات اس دن دنیا سے گئیں؟ 1834 میں انگریزی کے بہت بڑے شاعر سیموئل ٹیلر کولرج، اور کھیلوں میں 1997 میں گولف کے لیجنڈ بین ہوگن، اور 2009 میں ملیشین فلم ڈائریکٹر یاسمین احمد۔ حال کی تاریخ میں 2019 میں تونس کے صدر بیجی قائد السبسی، 2020 میں فلیٹ ووڈ میں ایک بینڈ کے بانی پیٹر گرین، اور 2022 میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی۔ اور 2022 میں ہی امریکی اداکار پال سوروینو کا بھی انتقال ہوا۔ جی، تو یہ چند نام تھے۔ آخر میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ دن خاص طور پر منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، ٹیونس میں یوم جمہوریہ ہے، اسپین کا ایک علاقہ ہے گلاشیا، وہاں قومی دن، اور پورٹو ریکو میں یوم دستور یعنی کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی 25 جولائی کی تاریخ سے جڑی کچھ کہانیاں، واقعات، شخصیات، تبدیلیاں، سب کچھ ہے۔ بالکل۔ ایک ہی تاریخ کیسے سیاست، سائنس، ثقافت، جنگ، امن، ان سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنے والے سالوں میں 25 جولائی کی تاریخ کا حصہ کیسے بنے گا، کیا یاد رکھا جائے گا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔